علی حیدر ذرا دو نا خبر وہ کیسے تھے آپ کے سسر؟ تو کہنے لگے یتلالا وجہہ کتلالا القمر لیلۃ البدر، چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ لم نرى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہتے ہیں ان سے پہلے ہم نے ایسا کوئی حسین نہیں دیکھا اور دنیا ان کے بعد بھی ایسا حسین نہیں دیکھ پائے گی۔ اور حضرت کعب بن مالک نے کہا کأنہ قطعۃ من القمر، وہ تو چاند کا ٹکڑا تھے۔ تو برا بن عازب نے کہا چاند کا ٹکڑا نہ کہو بلکہ یوں کہو نا کہ وہ ماہ کامل تھے۔ ما رأیت شیئا قط احسن منہ، ہم نے ان سے بڑھ کے کوئی چیز حسین نہیں دیکھی۔ اور حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں فہو عندی احسن من القمر، وہ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ چاند سے تشبیہ ہے نا، کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائی اور محمد کا چہرہ صاف ہے، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ میرے آقا کا چہرہ زلفوں کے بیچ میں یوں نظر آتا تھا جیسی کالی گھٹاؤں کے بیچ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ فرمایا کرتی تھی میرے آقا کبھی کبھار اپنے چہرے سے جب زلفیں ہٹاتے تھے اٹھاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ کالی گھٹا سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ تو ربی بنت محمد نے کہا امی یوں نہ کہو کہ چاند طلوع ہو گیا، یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کأن الشمس تجری فی وجہ، ارے سورج طلوع کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں آفتاب و مہتاب میں نے اپنے آقا کے چہرے میں چلتے ہوئے دیکھے ہیں، ہزاروں سورج میرے آقا کے چہرے میں دیکھے ہیں۔ سجان گڑھ والوں مختصر کرتا ہوں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارج ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسے شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لو قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لبو دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنظیم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خد و خال رخ مصحف انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسا گاہ رفرف و جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بدقبا ہے کہ شگفت گل ناہی، یہ سایہ دامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیاض خورشید، یہ دوست پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی زو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال، ملبوس کوہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے روکے ہستی کے خد و خال، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسنیت بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سجدت تیری آرائش گیسو، سرچشم کوثر تیرے سینے کا پسینہ، ذرے تیری گلیوں کے منجم افلاک، سورج تیرے رہبار کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جارود کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبا، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ظاہر ہو تو ہر برگ گلے تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، احساس کے شعلوں میں پگھلتا ہوا سورج
सूरत, अल्फाज की शबनम में ठिठरती हुई खुशबू, इल्हाम की बारिश में ये भीगे हुए अल्फाज, अंदाज़े निगारिश में ये हुस्ने रिमे आहू, हुस्ने रिमे आहू। अनवर मसूद ने कहा उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। वो वाक़या सुना दिया आपको, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो शेर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो तिजारत के सफर में बादलों ने साया किया, बोहेरा राहिब ने देख लिया। बोहेरा राहिब ने अबू तालिब के साथ शाम का जो सफर हुआ है, सुजानगढ़ वालों, मुसलमानों, इबादत के साथ साथ तबलीग के साथ साथ इकोनॉमी मजबूत होना भी जरूरी है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग के सफर से पहले 5 सफर तिजारत के किए बैरूनी ममालिक के, 2 सफर मुल्क शाम के किए, 2 सफर यमन के किए, 1 सफर बहरैन का किया तिजारत की गरज से। अबू तालिब के काफिले के साथ कभी खदीजा का माल लेकर जा रहे हैं। ये हमें पैगाम दिया है कि तिजारत कोई अलग शोबा नहीं है। फरमाया तिजारत करो, बस तिजारत में 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो सच्चाई पैदा करना, एक ईमानदारी पैदा करना। अत्ताजिर सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि सच्चाई और जानदारी के साथ बिजनेस करने वाला, तिजारत करने वाला कल नबियों के साथ होगा कयामत के दिन। क्यों इनको नबियों के साथ क्यों खड़ा किया? ये तो दुकानदार है, ये तो बिजनेसमैन है, ये तो डीलर है, सारा दिन प्लाट बेचता है, इसको क्यों नबियों के साथ खड़ा किया? मैं मौलवी साहब हूँ, इमामत करता हूँ, 24 घंटे मस्जिद में रहता हूँ, मुझे नबियों के साथ खड़ा नहीं किया, इस बिजनेसमैन को क्यों खड़ा किया? अरे मौलवी साहब, मस्जिद में बैठ के सच बोलना आसान है, दुकान पे बैठ के सच बोलना बड़ा मुश्किल, इसलिए इसको नबियों के साथ खड़ा किया। इसलिए मुसलमानों, तिजारत के साथ अगर मेरा आप जो है गैर महसूस तरीके से पैगाम लेना चाहते हो तो एक पैगाम ये भी है कि तिजारत इकोनॉमी को मजबूत करो। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो इस्लाम मजबूत हो, अगर आप चाहते हो कि मुसलमान मजबूत हो, तो अपनी तिजारत को मजबूत करो और अपने इल्म को हासिल करो। इल्म इंसान को मजबूत करता है, छोटों को हौसला देता है, कुव्वत देता है, दिल को मजबूत करता है, मुस्तहकम करता है। ये इल्म की रोशनी है। आज हम पीछे क्यों हैं, कमजोर क्यों हैं, बैकवर्ड क्यों हैं? इसलिए कि हमारे पास इल्म नहीं है। हमने इल्म छोड़ दिया, तस्कीरे कायनात का इल्म छोड़ दिया, जन्नत कमाने में लगे हुए हैं। सही बात है। उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मुसलमानों, अगर हम सब के सब तहज्जुद गुजार बन जाएं, जन्नत तो मिल जाएगी, लेकिन अगर तुमने तस्कीरे कायनात के काम नहीं किए तो रुसवाई नहीं जाएगी। जन्नत मिल जाएगी आपको, क्योंकि आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप इशराक पढ़ते हैं, आप तिलावत करते हैं, आपको जन्नत मिल जाएगी। लेकिन फरमाया दुनिया की रुसवाई उस वक्त खत्म नहीं होगी जब तक तस्कीरे कायनात के काम नहीं करोगे। तस्कीरे कायनात के काम क्या है? अपनी इकोनॉमी मजबूत करो, अपना बिजनेस मजबूत करो, अपनी तिजारत मजबूत करो और इल्म हासिल करो। वो इल्म शरई भी, बेशक इल्म शरई सारे उलूमों का सरदार है। दुनिया का कोई इल्म शरीयत मुहम्मदी के उलूम का मुकाबला नहीं करता। दुनिया का कोई इल्म मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरई उलूम पेश किए हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे उलूम भी फालतू नहीं है, बल्कि तस्कीरे कायनात में नबी ने उनको सीखने का हुक्म दिया है। फरमाया, ज़ैद बिन साबित, दुश्मनों की जुबान सीखो ताकि हम खतों का जवाब दे सकें। वो खत का जमाना था, आज ट्वीट का जमाना है। देखो ना, वो हुदहुद कह रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम से, वहां इल्म का एक हिस्सा था जिसने उसको जरी बना दिया, निडर बना लिया। अगर इल्म हो ना तो इंसान आंखों से आंखें मिलाकर मोदी से बात कर सकता है।
اگر علم ہو تو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یوگی سے بات کر سکتا ہے۔ علم انسان کو جرأت دیتا ہے۔ ہدہد پرندہ ہے، سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور حکومت بڑی حکومت ہے، لیکن ہدہد کے پاس میں تھوڑی سی خبر تھی، تھوڑا سا نالج تھا، تو اس کو حوصلہ ملا، کہنے لگا مجھے سزا بعد میں دیجیے گا، پلیز ہمیں سزا بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمیں سمجھیے گا، اس لیے ہم چوراہوں پہ بیٹھ کے نبی کی سیرت سنا رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم محبت پہ وشواس کرنے والے ہیں، ہم بھائی چارے پہ وشواس کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہم کمزور ہیں، ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہمارا اپنا وطن ہے، ہم یہاں کوئی ماحول دوسرا بن جائے ہم گوارا نہیں کرتے، ہم صلح و آشتی چاہتے ہیں، ہم امن و سلامتی چاہتے ہیں۔ ہماری خاموشی کا مطلب کمزوری مت سمجھ لینا، شانتی کے ساتھ ابھی تو جی میل کر رہے ہیں، لیکن اگر تم نے ہماری جائیداد وقف پہ ڈورے ڈالے تو پھر سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، جیل بھرو آندولن بھی چلائیں گے، لیکن یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم یہاں شانتی چاہتے ہیں، یہ ہمارے آباؤ اجداد اور پرکھوں کی قبریں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم یہاں شانتی چاہتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا نوجوانوں، خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ نے راتوں گھڑی پہن لی، مہنگا موبائل لے لیا، سمجھتا ہے کہ میں بیوٹی فل لاگوں، ارے یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بڑے خوبصورت ہیں، کتنے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جب تک علم نہیں تھا تو کیا قیمت لگی؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں میں حضرت یوسف کا حسن بکا۔ پیغمبر حسینوں میں احسن نبیوں میں بہت بڑا حسن ملا ہے حضرت یوسف کو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب تک علم نہیں ملا تھا، حکمت نہیں ملی تھی، تب تک حسن کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لیکن جب وہ بڑے ہو گئے ہم نے انہیں علم دیا، حکمت دی۔ اب قیمت دیکھو، اب جو ہے مصر کا تخت یوسف کے قدموں میں آ گیا ہے، یہ علم ہے دوستو۔ اس لیے نوجوانوں وہ ہدہد چری اس لیے بن گیا علم کی وجہ سے، کہنے لگا آپ سزا نہ دیں، میں علم رکھتا ہوں، ایک خبر بلقیس آپ کے جیسا تخت رکھتی ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ نے دعوت نہیں دی، میں کیسے دعوت دوں، میں جانتا نہیں وہ کہاں رہتی ہے۔ فرمایا آپ خط لکھ دیں میں پہنچا دوں گا۔ آج کی زبان میں کہوں کہ آپ مضمون تیار کریں میں ٹویٹ کر دوں گا، آپ مضمون تیار کریں میں واٹس ایپ پہ ڈال دوں گا، آپ مضمون تیار کریں میں فیس بک پہ ڈال دوں گا۔ اس لیے نوجوانوں عصری تشہیری کائنات کے علوم کو ساتھ لینا ہوگا۔ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ پیغام نوٹ کر لو، ہم نے سمجھا کہ سائنس کوئی اور چیز ہے، اور چیز نہیں ہے، وہی ہے جس کا قرآن نے کہا تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، بڑی نشانیاں۔ ریسرچ کا حکم دیا ہمیں، اور ریسرچ کو سائنس کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر ذرے میں ایک نظام رکھا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم تک پہنچنے کو سائنس کہتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے سوچا کہ جو ہے اسلام کوئی ایک مذہب ہے، ایک دھرم ہے جس میں چند پوجاؤں کو لے لیا جائے بس پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ اسلام صرف دھرم نہیں ہے، اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، دین۔ اسلام زندگی کا نام ہے، اسلام زندگی کا نام ہے۔ اس لیے تسخیر کائنات کے علوم قرآن میں ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے سائنس کا مذاق اڑایا۔ سائنس نے کہا نا دنیا دھماکے سے ہوئی، سنا ہوگا دنیا دھماکہ ہوا اور دنیا ہو گئی۔ ہم مسلمانوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کتنے بیوقوف ہے، دھماکہ یا کہیں دھماکہ ہو گیا، اور اللہ نے پیدا کری ہے، اللہ نے بنایا ہے، دھماکوں پر رسم آ گیا۔ قرآن ایک بات کہہ رہا تھا ان السماوات والارض کانتا رتقا،
कानता रत्का फफतकनाहुमा। कुरान में कहा गया कि पहले आसमान और जमीन चिपके हुए थे और आगे कह रहा मैंने हर चीज को पानी से जुदा किया, पानी से निकाला। और उस हदीस को सामने रखो जिस हदीस में कहा गया जब ये धरती और आसमान अपनी असली सूरत पर नहीं थे तो मेरा अर्श पानी पर था और धरती और आसमान चिपके हुए थे। एकदम पानी को नीचे बिठाया, धरती को आसमान से जुदा किया तो क्या धमाका नहीं हुआ होगा? हम समझते हैं कोई डराने वाली किताब है, सिर्फ जहन्नम की बातें करती है कि जहन्नम की एक आयत है वल्लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, कि जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह फरमा रहे हैं जैसे ही एक चमड़ी जलेगी हम फौरन दूसरी चमड़ी लगा देंगे। हमने सोचा कि हमें डरा रहा है, साइंस ने कहा यहां भी कुछ समझा रहा है तुम्हें। भाई चमड़ी बदलने की जरूरत क्या थी अल्लाह? तू तो बस सांस न निकालता, इंसान जलता रहता, ये चमड़ी बदलने वाली बात कहां से आ गई? तो साइंस आज पहुंचा है इस बात पर कि सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख सहने के जो सेल होते हैं वो चमड़ी में होते हैं। और कुरान ने बहुत पहले कह दिया था चमड़ी क्यों बदल रहा हूं, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अजाब ज्यादा चखे। अब ये साइंस नहीं है तो और क्या है? बहरहाल आप जो है नौजवान हो इल्म हासिल करें। खूबसूरती ये नहीं है गले में चैन लटका दी, ताबीज लेने की जा मौल साहब मौलाना हबीब साहब ताबीज बना के जो हमारा चैन को नहीं मिल रहा है, चैन गले की सोने की गले में लटक रही है, चैन गले सो मिले वो तन्ने। अरे मोल साहब सांस पेराई है न पेरूंगा जब घराई सांस काट देगी है तो मजबूरी है मेरी। हाथ में कड़ा पहन रखा है, बेरो ही को नहीं पड़े, ब्रोदर है कि सिस्टर है? ये क्या है नौजवानों, तुम्हारी हेयर स्टाइल अजीब हो गई। इसलिए सीरत तुम्हें सुनाई जा रही है कि दुनिया के जो है फिल्मी स्टार और क्रिकेटर ये हमारे आइडियल नहीं, ये हमारे रोल मॉडल नहीं। हमारा रोल मॉडल, हमारे आइडियल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनकी सीरत को आम करें और उसको अमली जिंदगी में लेकर आए और जो उनकी सुन्नतों को जिंदा करें। आज का सारा मजमा ये इरादा लेकर उठे कि इंशाअल्लाह आज की शाम से लेकर जिंदगी की शाम तक हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। दूसरा इरादा आप ये करें कि जो है रबीउल अव्वल की निस्बत से सीरत के पैगाम को आम करें। नबी की वो सीरत, पड़ोसियों के क्या हुकूक, बेवाओं के क्या हुकूक, इस तरह की जो सीरत है, इंसानियत को क्या एहतराम दिया और दुनिया को क्या दर्जा दिया। दुनिया बटी हुई थी पहले अगर किसी को इबादत गुजार बनना होता था तो दुनिया को लात मारनी पड़ती थी। अगर खुदा से दोस्ती करनी हो तो दुनिया छोड़ो, दुनिया चाहिए तो खुदा से बगावत करो। रहबानियत थी, लेकिन मोहम्मद अरबी ने फरमाया मेरी शरीयत में ऐसा नहीं है। सारी धरती मुसल्ला है, सारी धरती मुसल्ला है। यहाँ पे जो भी तुम नेकी करोगे वो इबादत में लिखी जाएगी। इसलिए जो है इस पैगाम को, नबी के सीरत के पैगाम को आम करें। और एक दो पैगाम मैंने जो बीच में दिए उसकी तरफ भी ध्यान दें, इल्म के अंदर आगे बढ़ें। हम मजबूत उसी वक्त होंगे, आगे उसी वक्त बढ़ेंगे, जो है हमारा फ्यूचर उसी वक्त अच्छा होगा, मुस्तकबिल उसी वक्त रोशन होगा जब हम इल्म को हासिल करेंगे। इल्म हासिल करें, तिजारत को मजबूत करें, अपनी सफों में इत्तेहाद इत्तिफाक कायम करें, न लड़े छोटी मोटी बातों पर। मस्जिद में बुला के नमाज पढ़ाने का एक मकसद ये भी था कि एक सफ में खड़ा करके इख्तिलाफ को खत्म करना था, ऊंच नीच को, फर्क को खत्म करना था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मकसद था तो अगर तुम्हारी सफों में एकता हो, यकजहती हो, इत्तेहाद हो,
چھوٹی موٹی باتوں پہ نہ لڑا کریں اور سستے فتووں پہ دھیان نہ دیا کریں. سارا ہی باپرا مسلمان ہے. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے وہ سب مسلمان ہے. اب یہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا بس مسلمان کو نہیں بس فاتحہ نہ کون ماننے. ارے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے. ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھے. اے باپرا اہل حدیث تو کہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نماز ہی نہیں ہوگی لیکن یہ کرے فاتحہ کون ماننا درود کون ماننا. ارے ہر مسلمان ہر نماز میں التحیات کے بعد کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھے. درود شریف جب تک مسلمان نہ پڑھے بھی کی نماز ہی پوری کو نہیں ہوا ہے. تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ بس درود نے کون ماننا ہے بس فاتحہ کون ماننا ہے. جو بس اب کر دیں گے کہ ربیع الاول نے کون ماننا ہے. کیوں کون مانے ربیع الاول بھائی؟ تیرا ڈھونگ جو ہے بھی نہ کون ماننا. کب جو کر رکھا ہے مان لو نبی. نبی سب کے لیے ساری کائنات کے لیے ہے. پتھروں شجر حجر کے لیے ہے. اب تھوڑا سا پان لگا کے اور جو ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے تو تیرے باپ کو مانتے. کس کو مانتے؟ کیوں نہیں مانتے مسلمان نبی کو؟ جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہے وہ ہر مسلمان مانے گا. جو قرآن میں ثابت ہے وہ ہر مسلمان مانے گا. جو حدیثوں سے ثابت ہے وہ ہر مسلمان مانے گا. کوئی ایسا بھی گیا گزرا مسلمان ملے گا دھرتی پہ جو قرآن بات کہہ رہا ہو مسلمان نہ مانے؟ کوئی ایسا مسلمان ملے گا کہ حدیث کہہ رہی ہو اور حدیث صحیح ہو اور مسلمان نہ مانے؟ یہ کتنی لڑانے کی بکواس اور سیاست کی باتیں ہیں. اس لیے ان پہ دھیان دیں. ہاں کہ تھارے مرچی لاگے مارے جلوس پہ کوئی مرچی کو لاگے میں دلیل مانگا جب تھارے کیوں مرچی لاگے دلیل دکھانا. ابو بکر نے جلوس نکالا ہو تو دکھانا. عمر نے جلوس نکالا ہو تو دکھانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری تیرے سامنے ہے. قرآن کا 30 پارہ تیرے سامنے ہے. سعودی عرب تیرے سامنے ہے. عراق و ایران تیرے سامنے ہے. مصر اور ملک شام تیرے سامنے ہے. بنگال تیرے سامنے ہے. پڑوس تیرے سامنے ہے. مولوی بک سکتا ہے جھک سکتا ہے. خدا کا قرآن تو نہیں بکا. خدا کا قرآن تو نہیں بدلا. نبی کی حدیث تو نہیں بدلی. تو کیوں چکری گھما رہا ہے لوگوں کی؟ صحیح بات کرنا پتے کی بات کرنا نماز کی بات کرنا. نماز نبی کی سیرت جو اپنانی چاہیے وہ تو بتانا. صرف نبی کو میٹھا بہت پسند تھا تو نبی نے پتھر بھی کھائے. نبی نے ظلم سہے. نبی نے بیواؤں کو سہارا دیا. نبی نے یتیموں کو سنبھالا. نبی نے پڑوسیوں کو سنبھالا. یہ نبی کی سنت نہیں ہے. صرف حلوہ چاٹنا ہی نبی کی سنت ہو گئی. شیرینی چاٹنا ہی نبی کی سنت ہو گئی. اور پھر پائیں چڑھا کے کہا کہ مان لو پھر وہ ایک لو جنت میں جاؤ گا. ہے بڑا ایک کبڈی کھیلے گا. ہر باپ کی جاگیر ہے جنت. میں کہوں میں دیوبندی بریلوی کی بات کون کروں؟ میں کہوں سگڑا مسلمان جنت میں جاؤ گا انشاءاللہ. جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا دیوبندی ہے تب بھی جنت میں جائے گا. بریلوی ہے تب بھی جنت میں جائے گا. اہل حدیث ہے تب بھی جنت میں جائے گا. ہاں حساب میں پکڑا گیا تو وہ الگ بات ہے. تو کون ہوتا ہے جنت کا ٹھیکیدار بننے والا؟ ہاں ہاتھ نہ ملائیو تھارو نکاح ٹوٹ جاؤ گو. نکاح کوئی ہے گبارو آئیو ٹوٹ جاؤ گو. آگلو نہ دے گو جد کون ٹوٹے مولی صاحب. تھاری پھونکا تھارا فتوا سو کی کون بنتے. لوگانا الو بنانا چھوڑ دے. روٹی سیکنا چھوڑ دے. حلوہ چاٹنا چھوڑ دے. مسجدوں میں قرآن کی تفسیریں بیان کیا کرو اور حدیث کے درس دیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہے بہت وقت میں نے لے لیا آپ کا. نوجوانوں کچھ عزم لے کر اٹھو. کچھ تحریکیں چلاؤ. کچھ اس ملک میں سنگٹھن چلاؤ. دکھی انسانوں کے کام آؤ. ہاسپٹلوں پہنچ جاؤ. مریضوں کو سنبھالو. یتیموں کو سنبھالو. بیواؤں کو سنبھالو. جو غریب بچے پڑھنا چاہتے ہیں فیس کے پیسے نہیں ہیں تم نوجوانوں ایسے سنگٹھن بناؤ اور ان کی فیس بھرو تاکہ ہمارا ہر بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. تعلیم حاصل کرو اور نماز کے پابند بن جاؤ. مسجدوں سے جڑ جاؤ. یہ جو تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا آخرت بنا لو نماز سیکھ لو یہ تمہارے محسن ہیں. ان کی بات مانو. مسجدوں میں آؤ.
یہ اہل حدیث بھی تمہیں توحید کا پیغام دے رہے ہیں. لوگ اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ توحید بیان کرتے ہیں, شرک نہیں کرتے. ان کے توحید کے پیغام کو لو, اور توحید کا پیغام بہت بڑا پیغام ہے. اور یہ علماء کرام جو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو آپ کو مشل پڑھائیں اس سے لو, علماء سے مسائل پوچھو اور مسجد سے جڑے رہو. قرآن کے حلقوں میں بیٹھو, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو, اور فالتو چوراہوں پہ نہ بیٹھو. مسجد سے نکل کے پھر یا اپنے گھر جاؤ, یا اپنی دکان جاؤ, یا اپنی تعلیم حاصل کرو, یا اپنی اسٹڈی کرو, یا اپنی تیاری کرو, یا کوئی ہنر سیکھو. یار یہ کیا بات ہوئی, رات میں 3 بج رہا ہے اور مسلمان چھوڑا بھائی ہوٹل پہ سگریٹاں پیوے, بڑے پوری ہنک ہے. ہر شہر کے ریلوے اسٹیشن میں چل جاؤ, ہے مسلمان چھوڑا ضرور لاگ دے گا, بڑے سگریٹ پی رہا ہے. پھر کان مارنے کی ضرورت کیا ہے, آنکھوں پر بم گرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو خود ہی مرن لاگ رہا ہے. یہ مرنے کے کام ہے نوجوانوں. کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی, خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی. اللہ کی رسی نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی, افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی. چھوڑ دی ہم نے رسی, پکڑو رسی مضبوطی کے ساتھ, اللہ کے دین کو پکڑو, قرآن کو پکڑو. اور لانڈر بناؤ, اور لانڈر ایانے کے بن گیا منتری, آوے کلو اللہ کو نہیں, او کیا وہ منتری ہے بھائی. ہاں ایسے بھی مت بننا کہ بن گئے مولوی صاحب, خطیب صاحب, اور وہ ریزرویشن آلو, ٹکٹ آلو, فارم بھرنو کو نہیں آوے. بینک میں چل گئے جب وہ فارم کو نہیں بھرنو آوے. آل راؤنڈر کا وقت ہے یہ 20 دور ہے. 5 ڈے کا زمانہ گیا, 5 اوور کی بات کر. آل راؤنڈر پر دین کا ہوشیار, دنیا کا ہوشیار, انگلش کا ہوشیار, عربی کا ہوشیار, اردو کا ہوشیار, قرآن کا ہوشیار, اور حدیث کا ہوشیار, تجارت کا ہوشیار. نہیں ہے تو بس لٹو کنگ بن جائیے. ایسا نہ کریو. نوجوانوں کو دیکھو لٹو کھیل رہے, رات میں 2 بجے تک پب جی کھیلے, ڈشن میں لاگ رہا ہے. یہ بربادی کے کام ہیں. اور صرف جو ہے ڈگریاں لے لی, اور اسلام سے کورے بھی مت بننا. ٹھیکے کے خیال میں تو روٹی بھی گئی, چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی. وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا, آخر پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی. چلو کچھ الٹی سیدھی باتیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی کریں, گھر میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کریں, اپنے ہر بچے کو دونوں طرح کی تعلیم سے آراستہ کریں. نبی نے فرمایا نا, کوئی باپ اپنی اولاد کو علم سے بھر کے کوئی گفٹ نہیں دے سکتا. ہم کیا سمجھتے ہیں فرنیچر دے دیا گا چھوڑی نہ, وہ فرنیچر کالنا سڑ جاؤ گا, لیکن سب سے بڑا جو جوہر جو قیمتی جو ہے اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں گفٹ تو وہ علم ہے. بچیوں کو بھی پڑھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعلیمات پیش کی ہیں اس میں عورتوں کی تعلیمات بھی شامل ہیں. مدینہ جب آئے تو رفیدہ کا استقبال کیا. مسجد نبوی کے سامنے طبیبہ تھی, وہ ڈاکٹر تھی, تو چبوترا بنا کے نبی نے دیا, اور نبی نے بیت المال سے اس کی تنخواہ جاری کی, اور عورتوں کو حکم دیا تھا, اے عائشہ, اے مسلمان عورتوں, اے حفصہ, اے ام سلمہ, وہ لڑکی جو علم رکھتی ہے تم بھی سیکھو. ہم پڑھتے تو ہیں کہ خیبر میں عورتیں ساکر گئی, ہاں نبی نے منع کیا, تم کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا ہم تو زخمیوں کا علاج کر دیں گی, پیاسوں کو پانی پلا دیں گی. تو کیا بغیر سیکھے علاج کر دیا؟ نہیں, یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے رفیدہ کے خیمے میں بیٹھ کے نرسنگ سیکھی تھی. بچیوں کو پڑھانے سے اسلام منع نہیں کرتا. امی عائشہ سے بڑا کون ٹیچر ہوگا جنہوں نے 45 سال پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہزاروں مردوں کو پڑھایا. اسلام ٹیچر بننے سے منع نہیں کرتا. اسلام لڑکی کی تعلیم میں روڑے نہیں اٹکاتا, پردہ لٹکاتا ہے, پردہ اس کی عزت کے لیے. اور طبیبہ بھی تھی حضرت عائشہ, ڈاکٹر بھی تھی. بچیوں کو بھی پڑھائیں, بچوں کو بھی پڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جمعیت علماء ہند کا پیغام شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ یہی ہے کہ چونکہ حالات حاضرہ سامنے ہیں,
اور کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری نبی ہونے پر یعنی عقیدہ ختم نبوت پہ علاقہ ڈالتا ہے اور کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو جب بھی دنیا میں نبی کی گستاخی ہو تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نبی کی سیرت کو عام کرے اور اس کو عملی زندگی میں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔